إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. میرے محترم دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا، یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے اس عنوان کے تحت اس سلسلے کا دوسرا درس ہے، اور اس سے پچھلے درس میں ایک بنیادی چیز جو اسی عنوان کے تحت تھی کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ان تقاضوں میں سے لا الہ الا اللہ کے مطالبات میں سے کہ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کے اقرار کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس عنوان کے تحت ہم نے پہلی چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ایک انسان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کلمے میں خود بخود وہ اللہ کے سوا دوسرے جتنے بھی معبود ہیں ان کا انکار کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم شہادتین کا جب اقرار کرتے ہیں، جب ہم کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں تو شروعات ہی اس میں انکار سے ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. لہٰذا جب ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس میں وہ سب سے پہلے انکار ہی سے شروعات کرتا ہے. لیکن یہ انکار آدمی کو خود بھی معلوم ہونا چاہیے. بہت سے جملے آدمی دین میں ایسے بولتا ہے جن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زبان اور اس کے عمل میں مخالفت اکثر دیکھنے میں آتی ہے. جیسے ایک آدمی بزرگان دین کے نام سے فاتحہ دیتا ہے اور فاتحہ میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. حالانکہ درگاہ پہ جا کر بزرگ کے نام پر چڑھاوا چڑھا کر وہ فاتحہ دے رہا ہے، وہ عبادت بھی غیر اللہ کی کر رہا ہے اور وہ استعانت بھی غیر اللہ سے کر رہا ہے. چونکہ اس کو اپنے بولے ہوئے جملے کا علم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی زندگی میں اس کا قول اور اس کا عمل دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے. لہٰذا ایک انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے وقت میں وہ اللہ کے سوا جتنوں کو پوجا جاتا ہے، چاہے وہ پیڑ پتھر کے بنے معبود ہوں، اشجار ہوں، احجار ہوں، مٹی کے بنے ہوئے بت ہوں، یا وہ قبریں ہوں صالحین کی، اولیاء کی، یا انبیاء کی شخصیات ہوں. جیسے عیسائی پوجتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بعض جاہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ کے نام سے دعائی دیتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. کوئی بھی شخصیت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جنات ہو مثلا، اللہ کے سوا کسی اور کے معبود ہونے کا اقرار نہ ہو، بلکہ اللہ کے سوا تمام کے معبود ہونے کا انکار. معبود کوئی نہیں، ہاں ہے تو ایک اللہ ہے. تو پہلا تقاضا یہ ہے جو کہ اقرار میں خود داخل ہے، اس کے اقرار میں خود داخل ہے، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا
جتنوں کو پوجا جاتا ہے ان سب کے معبود ہونے کا انکار ہے۔ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، معبود مانتے ہیں تو صرف اور صرف ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے اس کا پہلا مطالبہ یہ ہے، کلمہ اس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کہ تو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت ماننا، اپنے دل میں اس کے بارے میں کبھی یہ اعتقاد مت رکھنا کہ یہ معبود ہے، بلکہ جن کو لوگ پوچھتے ہیں ان کے بھی معبود ہونے کا انکار ہو۔ جیسے کوئی آدمی کہے بھائی ہم لوگ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن باقی لوگ کرتے ہیں تو ان کو اجازت ہے۔ اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ وہ دوسروں کے لیے بھی اقرار نہ رکھے۔ ایسا نہیں کہ بھائی میں تو شراب نہیں پیتا ہوں لیکن آپ آزاد ہیں، ملک آزاد ہے، آپ چاہیں تو پئیں، آپ کی مرضی۔ نہیں، بری چیز میرے لیے بھی بری ہے اور تیرے لیے بھی بری ہے۔ شرک کی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے، وہ اپنے دل میں ان کو معبود کا مقام نہ دیں۔ کبھی لوگ جن کو پوجتے ہیں وہ غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی وہ صحیح لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شیطان کی عبادت کر رہا ہے تو شیطان کیسا، اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے۔ اور کوئی ہو سکتا ہے کسی نبی اور رسول کی عبادت کرے، کسی اللہ والے کی عبادت کرے۔ اللہ والے اور رسول کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں شیطان کی عبادت تو غلط ہے اور اس کا سختی سے رد ہونا چاہیے، لیکن اللہ والوں کی اور نبیوں کی اور رسولوں کی عبادت کریں تو اس کا رد تھوڑا ہلکا ہونا چاہیے۔ ایسا ہے؟ نہیں۔ ان شخصیات کی تعظیم کے باوجود، ان کے احترام کے باوجود، ان کی شخصیت کی عظمت کے اعتراف کے باوجود، ہم مانتے ہیں وہ بڑے ہیں، ہم مانتے ہیں وہ عزت والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ الوہیت کا آ جائے، جب معاملہ عبادت کا آ جائے تو اب ان کے لیے وہ مقام نہیں ہے، ان کے لیے عبادت والا مقام نہیں ہے۔ ہاں ان کے لیے رسالت کا مقام ہے، ان کے لیے نبوت کا مقام ہے، ان کے لیے ولایت کا مقام ہے، ان کے لیے الوہیت معبود ہونے کا مقام نہیں ہے۔ تو ہم ان کا انکار کرتے ہیں کس اعتبار سے؟ معبود ہونے کے اعتبار سے۔ ہاں ان کے نبی، ولی اور اس طرح سے ان کے جو بھی مقام ہے اس کا اعتراف ہم کرتے ہیں، لیکن ان کا معبود ہونے کا اقرار ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار کرے۔ یہ پہلی چیز ہے جو پچھلے درس میں ہم نے سیکھی، اور اللہ نے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اللہ کے وہ بندے جو طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے، جو طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے، اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا گیا ان کی عبادت سے بچتے رہے، بتوں کی عبادت سے بچتے رہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ لیا، وہ اللہ کی طرف رجوع کر گئے۔ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف لوٹ آئے، انہوں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بندگی کا کوئی ٹکڑا اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیا، عبادت کا کوئی حصہ کسی اور کو نہیں دیا، کسی اور کو معبود نہیں مانا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، خوشخبری انہی کے لیے ہے، خوشخبری انہی کے لیے ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانیں اور اللہ کو معبود مانیں۔ یہ دونوں چیزیں
ضروری ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہم نے سیکھی۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی کسی بھی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کی کسی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آدمی کہتا ہے معبود نہیں مانتے ہم ان کو، اللہ والوں کو، لیکن سجدہ تو کر رہا ہے نا۔ قبر والے کو، اللہ کے ولی کو کہتا ہے، اگر اس سے آپ پوچھیں کیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے؟ نہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ تو نے معبود کا مقام نہیں دیا، معبود کا لقب اس کو نہیں دیا، لیکن کیا تیری زندگی میں عبادتی اعمال میں سے کوئی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھ۔ تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پہلا لیول آدمی پار کر لیتا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ماشاءاللہ یہاں تک تو آ گیا، تو نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کا مقام نہیں دیا۔ لیکن معبود کا مقام نہ دے کر معبود والا معاملہ کسی ایک عبادت میں اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، تو عملاً بھی کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ اعتقاد میں کسی کو معبود مان لینا یہ تو بالکل ظاہر بات ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ لیکن آدمی کہے اللہ والے معبود نہیں، لیکن اللہ والوں کو سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ والے معبود نہیں لیکن اللہ والوں سے دعا کر سکتے ہیں، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ دو اپوزٹ چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ معبود کا مقام اس نے ان کو نہیں دیا، لیبل معبود کا ان کو نہیں لگایا، لیکن عمل میں تو وہی ہو رہا ہے نا۔ اچھا کہتا میں ساری عبادات میں تھوڑی، میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، میں فلانی چیز اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن قربانی کس کے لیے کر رہا ہے؟ قبر پر جا کر کندوری کر رہا ہے، وہ قربانی عبادت نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ایک اعتبار سے عبادات میں شامل ہے، اللہ کا حکم ہے وہ عبادت ہے، اگرچہ اس کا رخ بندوں کی طرف بھی ہے، لیکن زکوٰۃ بھی شریعت ہے، دین ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے امر کی تعمیل ہے۔ یہ ساری چیزیں آدمی مان رہا ہے کہ عبادت ہے، لیکن کیا قربانی عبادت نہیں؟ سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تو اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے، اور سال میں کئی ایک مرتبہ تو درگاہ پہ جا کر غیر اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں تو اپنی زندگی میں جمع کیسے کر رہا ہے؟ اور اس پر پوچھا جائے تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ ذبح کرتے وقت بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، اور جملہ کیا نکل رہا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ میرے گھر میں بچہ بیمار ہے، درگاہ پہ جا کے قربانی۔ میری تجارت نہیں چل رہی ہے، فلاں بابا کی کندوری، ان کے نام سے قربانی۔ لڑکی کا نکاح ہے، کوئی آفت بلا نہیں آنا چاہیے، درگاہ پہ کندوری قربانی۔ نکاح ہو گیا، سنسار اچھا چلتا رہے، دولہا دلہن دونوں مل کے جوڑی سے جا کے درگاہ پہ قربانی ہے کہ نہیں؟ تو سال کی وہ جو قربانی ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، اور باقی سب کیا ہیں؟ پاسپورٹ مل گیا، باقی ساری قربانیاں بزرگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ عبادت ہے تو یہ عبادت کیوں نہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے۔ وَانْحَرْ، نحر قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا ہے، خاص طور سے اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے چاہے اونٹ ہو،
چاہے گائے بیل ہو یا بکری ہو، اس کے ذبح کرنے کے لیے یہ کیا ہے؟ لفظ ساری چیزوں کو شامل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صرف اونٹ اللہ کے لیے ذبح کرو اور دوسرے جانور غیر اللہ کے، ایسا مطلب ہے اس کا نہیں۔ ونحر قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نحر کس کے لیے کیا جائے گا؟ جانور کو ذبح اللہ کے لیے، پھر درگاہ پہ جا کے کر رہا ہے۔ تو اللہ کی نمبر 2 لا الہ الا اللہ کا دوسرا تقاضا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ جتنی عبادت کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے معبود تو نے اللہ کو مان لیا، اب دوسرا کام یہ بھی کر، عملاً تیری تمام عبادات میں سے کئی عبادات ہیں، کوئی ایک عبادت بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، حتیٰ کہ نبی اور رسول کو بھی شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دوسرا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں دلیلیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے۔ لقمان ایک غلام تھے، حضرت لقمان، اور ان کو اللہ رب العالمین نے حکمت عطا فرمائی تھی، یہ نبی نہیں تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی۔ وَإِذْ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت کر رہے تھے؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، پیار سے کہہ رہے ہیں، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے، بڑا سنگین، بڑا ہولناک ظلم ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت میں کئی باتیں سیکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، ایک باپ اپنی اولاد کو تلقین کر رہا ہے، بیٹا شرک مت کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا قرآن ہم کو سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ایک باپ کا کام ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے اور اس کو تلقین کرے، اس خوف سے کہ کہیں میری اولاد شرک میں نہ چلی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا کریں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا لے، وَجُنُبْنِي، مجھے دور رکھ، کس سے؟ اور میری اولاد کو بھی، وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اے اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا اس چیز سے کہ کہیں ہم شرک نہ کرنے لگ جائیں، ہم بتوں کو پوجنے نہ لگ جائیں۔ اتنا بڑا نبی ہے، اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنایا، رسول ہیں، لیکن کیا ہے؟ ڈر اپنے لیے بھی، اپنے سلسلے میں بھی، اور اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی۔ کبھی بھی شرک سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ ارے ہم تو سب سیکھ چکے ہیں، اب ہماری زندگی میں شرک نہیں آ سکتا۔ بعض اوقات آدمی کی زندگی میں ایسے زاویے سے شرک آ جاتا ہے کہ اس کو یاد معلوم بھی نہیں پڑتا ہے۔ ارے یہ بھی شرک ہے، ہاں سیکھا نہیں، 2-4 چیزیں سیکھا، 10 درس میں سے 2 اٹینڈ کیا، 8 غائب، بولے تو سب معلوم ہے اپنے کو، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو تجھ سے چھپی رہ گئیں اور تیری زندگی میں شرک آ گیا۔ یاد کیا تھا، بھول گیا، سنا تھا، ٹھیک سے سمجھا نہیں، پڑھا تھا، کسی سے پوچھا نہیں،
ادھورا علم انسان کا دشمن ہوتا ہے. اس لیے ایسی مجالس میں مرتے دم تک آدمی توحید اور شرک سے متعلق دروس میں آئے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی ایسی بات ملے جو اب تک مجھ کو معلوم نہیں. کیوں؟ یہ ٹاپک ایسا سیریس ہے، کسی اعتبار سے بھی اس میں کوئی کمی اور کوئی خلا باقی نہیں رہنا چاہیے. صف میں ذرا سا بھی خلل باقی رہے، شیطان صف میں آتا ہے اور آپ کے دل میں نہیں آئے گا. وہ راستہ دیکھتا ہے، کہیں سے کچھ کمزور جگہ مل جائے، شرک داخل کر دو. سب سے پہلی چیز کیا داخل کی نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر؟ شرک لاتا ہے. اس کو پہلا ٹارگٹ یہ ہے، ایسی چیز اس کی زندگی میں ڈال دو جس سے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جائے. تو اپنی اولاد کو تلقین کر رہے یا بنیہ، اور تلقین کرتے وقت میں الفاظ دیکھی، اے میرے بیٹے. معلوم یہ ہوا کہ معلم کو، باپ کو، ٹھیک ہے اس کا مقام ہے گھر میں، ہم بچوں کو جھڑک کے دین سکھاتے ہیں. کیسے چلے گا؟ ان کے دلوں میں دین کی نفرت ڈالتے ہیں. ہمارے جھڑکنے سے، ہمارے ڈانٹنے سے اور ڈانٹ کے ساتھ دین سکھانے سے بچوں کے دلوں کے اندر آپ کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس کا موڈ خراب ہے. اس خراب موڈ میں جو بھی بات اس کے سامنے آئے گی اس کے لیے بھی منفی جذبات دل میں پیدا ہوں گے. نہیں ہونا چاہیے سر. یا بنی، اے بیٹے ذرا سن، ذرا بات سن. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. بیٹا شرک بہت غلط چیز ہے، وہ ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق اس کو نہ دینا. شرک ظلم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. ہم پر حق ہے اللہ کا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو کھلایا پلایا، رزق دیا. اللہ تعالیٰ نے بہترین جسم دیا، آسمان سے بارش برسایا، زمین سے اناج اگایا، ہوائیں چلائی، موسم بنائے، لباس دیا، سواریاں دی، گھر دیے، اور کیا نہیں دیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سب کچھ اللہ نے دیا. اللہ کا ہم پر بہت حق ہے. ذرا سا کسی کے لیے کچھ ہم کر دیں، بولتے نا اتنا سب میں کیا، ذرا بھی کچھ مانتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کیا ہمارے لیے؟ سب کچھ عطا کیا ہے بے مانگے. اس کا ہم پر حق نہیں ہوگا؟ کیا حق ہے اس کا؟ اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ حق اس نے ہم پر ڈالا ہے، تم میری عبادت کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. اللہ کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے وقت کہا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کا حق ہے یہ. اب اگر یہ حق اللہ کا نہ دے، اللہ کے حق میں ظالم ہو گیا. کس کے کیس میں فالٹی ہو گیا؟ اللہ کے معاملے میں. انسان کسی انسان پر ظلم کرے، انسان کا حق اس کو نہ دے، انسان پہ ظلم کیا اس نے، انسان کے حق میں ظالم ثابت ہوا. کسی جانور کے ساتھ اس کو غذا نہیں دی، اس کو جو چیز چاہیے تھی نہیں دی، اس کے حق میں ظالم ہوا. ماں باپ کا احترام نہ کرے، ان کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرے، ماں باپ کے حق میں ظالم ہوا. اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. وہ سب سے بڑا ہے، وہ العظیم ہے، وہو العلی العظیم، وہ اونچا ہے، عظمت والا ہے. اس عظیم کا حق اس کو نہ دیا جائے تو ظلم بھی کیسا ہوا؟ اسی لیے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ اس عظیم کا حق مارنا ہے، کسی اور کو دینا ہے. چھوٹے کا حق اگر تو ضائع کرتا، وہ ظلم بھی چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں. یہ تو بڑے کا ظلم ہے، بڑے کا حق تو نے مارا ہے.
اور کس بڑے کا؟ سب سے بڑے کا۔ اس کا حق تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ حق تو نے کسی اور کو دے دیا، کسی بت کو دے دیا، کسی قبر کو دے دیا، کسی جن اور کسی فرضی معبود کو، اپنے پتھر اور پیڑ اور کسی اور چیز کو جو ہے تو نے معبود بنا لیا۔ اللہ کا حق اس کو دیا، اللہ کے ساتھ تو نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ تو اللہ کے ساتھ شرک حرام ہے، اور کسی بھی چیز میں حرام ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں۔ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہو سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی آدمی ہو سکتا ہے اللہ کی الوہیت میں شرک کرے، یہ بھی منع ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرے۔ تینوں میں سے کسی بھی میدان میں آدمی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، معلوم ہونا چاہیے آدمی کو۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے، شیطان کہیں نہ کہیں سے ڈال دے گا۔ ربوبیت میں کیسے؟ اللہ رب ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ رب ہے۔ اس اعتبار سے میں جو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں اور یاد رکھیں اس کو۔ ربوبیت میں شرک کیسے آئے گا؟ ربوبیت کا تعلق رب سے ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ بہت آسان سوال اور ایک دم پکا جواب۔ لیکن رب ہونے میں اللہ تعالیٰ کو جب رب مانتے ہیں تو توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب ہے اور کوئی رب نہیں۔ تو جہاں اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہے، باقی سب کے رب ہونے کا انکار بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو رب مانا، بس رب مان لیا، کیا مطلب ہے؟ رب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کی عطا سے ہے۔ اللہ کیا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ چیزیں پیدا کرتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، بارش برساتا ہے، اناج اگاتا ہے۔ خلق اور ملکیت، ملک اور رزق اور کائنات کا نظام چلانا، تدبیر، ان تمام چیزوں میں اللہ کو منفرد ماننا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، یہ ماننا توحید ربوبیت سے۔ جیسے کائنات کا خالق اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، تو جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ آیا بابا نے دیا، اگر مانتا ہے شرک کیا اس نے ربوبیت میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ وہ شرک کون سی قسم کا شرک ہوا؟ اگر کوئی آدمی یہ مانے کہ بابا پیٹ میں اولاد ڈال سکتے ہیں، بابا بہت زمانے سے کوشش کر رہا ہوں، کئی چکر کاٹے ہیں، اب کی بار تو میری بیوی کو پھول جیسا بچہ دے دو۔ پھول جیسا بچہ، پھول جیسا بچہ مانگ رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ فولش، کیسی چیز مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوڑی دیتا ہے، لڑکا لڑکی ہے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے اولاد کس نے رکھا؟ اور اولاد بابا دیں گے؟ اللہ نہیں دینا چاہتا ہے اور بابا بولے نہیں میرے پاس سے لے لو، ایسا ہوتا؟ تو اولاد دینا، پیٹ میں بچہ پیدا کرنا، یخلقکم، اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کرتا ہے، تو بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے کائنات کا، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا، بابا دکان نہیں چل رہی، چلا دو، بیڑا پار کر دو، رزق دینے والا اللہ۔ شفا، بابا ناڑا باندھ کے جا رہا ہوں، اگلی ٹرپ میں اللہ بابا شفا، ہم تو اللہ ہی نہیں کرتا ہماری زبان سے،
بابا ہاں ہم کو شفا دے دو، شفا دے دو، جا کے مانگتا ہے نا وہاں پہ، اودی لے کے لگاتا ہے یہاں پہ، کیا کے لے کے لگا، مٹی میں لوٹتا، کیا نہیں کرتا ہے، لیپ لگاتا وہاں کا، کڑا پہنتا، دھاگا باندھتا گلے میں کبھی ہاتھ میں، کیوں؟ شفا۔ کڑے کیا؟ سیفٹی، کہیں بھی جائے گا پہن کے یوں کرے گا تو کچھ تو ہو جائے گا۔ کون بتایا یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، صحابہ دیے، اسے کڑے باندھو۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کیا جاتا ہے، اللہ کے حوالے نہیں رہا، ابھی جا جدھر سے لینا لے۔ تو یہ کیا ہے؟ رزق ہے، شفا ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ سب ربوبیت کے معاملات ہیں، ان میں سب میں اللہ کو ماننا، اللہ ہے، بارش برسانے والا، تدبیر، دیکھیے خلق، ملکیت، ملک، مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون سا حصہ ہے کائنات کا جس کا مالک اللہ نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا حصہ، کوئی ایک ذرہ ہے جس کا مالک اللہ نہ ہو؟ براہ راست اللہ مالک۔ اب یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، ان کو اختیار ہے، جس کو چاہیں جو چاہیں دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مختار ہیں، جس کو چاہیں اولاد دیں، جس کو چاہیں رزق دیں، جس کو چاہے شفا دیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والا کون؟ نبیوں کو اللہ، خود نبی بیمار ہوتے ہیں اور ان کو شفا کون دیتا ہے؟ وہ خود شفا دیتے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں، شفا ان کو اللہ دیتا ہے، اور تجھ کو نبی دیتے ہیں، تجھ کو اولیاء دیتے ہیں؟ کیسے؟ ڈاکٹر دیتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر دوا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اور آپ بل دیتے ہیں۔ اور شکریہ ڈاکٹر کو بولتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا، آپ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ربوبیت اللہ، توحید ربوبیت یہ ہے کہ خلق میں خالق اللہ ہے، آسمان و زمین سے لے کے ماں کے پیٹ تک، جراثیم سے لے کے ہر چیز، کیڑے مکوڑے، مچھلی، اور سمندر میں اور ہوا میں اڑنے والی مچھلی اور پرندے، سب اللہ بنانے والا ہے۔ کوئی چیز، فرشتے سے لے کے نبی سے لے کے عرش سے لے کے جنت جہنم، سب اللہ نے بنایا۔ خالق اللہ ہے اور مالک اللہ ہے۔ کسی کو اللہ نے دے دی نہیں دیا کہ فلانے کو دے دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیا، ان کو یہ دے دیا، تم لے لو، تمہارے میں جس کو چاہے دے دو، جنت کا حصہ تم کو، یہ فلانا تم کو، جس کو چاہے دو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماننے والوں کو، مریدوں کو۔ کیا اللہ نے ایسا؟ نہیں، سب آخر تک مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی مالک اللہ ہے۔ اس دن بھی مالک کون ہوگا؟ اللہ۔ نہ صرف مالک بلکہ ملک، لمن الملک اليوم، اس دن اللہ ہی مالک ہوگا، اور اس دن اللہ ہی بادشاہ ہوگا۔ الملک، مالک کے معنی مالک ہوتا ہے، ملک کے معنی بادشاہ ہوتے ہیں۔ وہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، کوئی اور نہیں۔ اور رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور مدبر، تدبیر کرنے والا، ہواؤں کا چلنا اور حالات کا بدلنا، کامیابی، ناکامی، بیماری، شفا، جو تبدیلیاں کائنات میں ہوتی ہیں، کون لاتا ہے؟ اللہ کے حکم سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ سارا نظام چلانے والا کائنات کون ہے؟ اب جا رہے درگاہ پہ، بابا بارش برسا دو، کہاں شرک ہو رہا ہے؟ یہ ربوبیت میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھیں اس کو۔ یہ سارے معاملات ربوبیت میں شرک اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک انسان ان تمام چیزوں میں، خلق، ملک اور رزق اور تدبیر، ان چیزوں میں اللہ کی بجائے کسی اور کے بارے میں مانے، یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے افعال سے جڑی ہوئی توحید ربوبیت، ٹھیک یہ ہوگا نمبر 1۔ نمبر 2، شرک نہیں کرنا۔ نمبر 2، عبادت،
ربوبیت میں افعال کا اعتقاد، کس کے افعال تھے؟ افعال کا مطلب فعل کا مطلب کام، اللہ کے کام، اللہ یہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، ہاں اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ نظام چلاتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے افعال کا معاملہ جڑا ہوا ہے توحید ربوبیت سے، وہ اللہ کے لیے خاص رکھنا۔ دو، توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ الوہیت الہ سے بنا ہے، الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود۔ الوہیت اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے، لیکن عبادت کس کا عمل ہے؟ اللہ کا یا بندے کا؟ ہاں، عبادت کس کا عمل ہے؟ کون کرتا؟ بندہ کہ اللہ؟ ہاں، اب عمل کس کا آیا؟ بندے کا۔ ربوبیت میں کس کے عمل دیکھ رہے تھے ہم لوگ؟ اللہ کے۔ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، تو کون کرتا ہے؟ اللہ۔ لیکن اب الوہیت میں اعمال کس کے دیکھے جائیں گے؟ بندے کے۔ سجدہ بندہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کس کو؟ اللہ۔ دعا کرنا چاہیے، کون کرے دعا؟ اللہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ بندہ۔ اب افعال سارے بندے کے ہیں۔ یہ سارے افعال کس کے لیے خاص ہونا چاہیے؟ ساری عبادات اللہ کے لیے ہوں۔ بندہ اپنے تمام اعمال اور اپنی تمام عبادات اللہ کے لیے خاص کرے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وہ رب ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس نے جو بھی دیا ہے، اس کا حق ہے کہ ہم سے اب مانگے، مطالبہ کرے کہ تم ایسا کرو، کیونکہ وہ ہمارا کیا ہے؟ مالک ہے۔ مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے۔ تو اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ہی اللہ کو معبود ماننا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو رب ہے وہی معبود ہے، جو رب نہیں وہ معبود بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبادت کس کی کرو؟ رب کی۔ وہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت تم کو کرنا چاہیے۔ وہ مالک ہے، اس کا حکم ہے اس کی عبادت کرو، تم کسی اور کے غلام نہیں ہو، وہ تمہارا رب ہے۔ وہ تمہارا رب ہے جو تم کو عبادت کا حکم دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو توحید عبادت میں، توحید الوہیت میں ہم سٹڈی کرتے ہیں بندے کے اعمال کو، توحید ربوبیت میں ہم سٹڈی کرتے ہیں اللہ کے افعال کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ فرق دونوں میں سمجھ میں آیا؟ تو بندہ کس کی عبادت کرے، سجدہ کس کو کرے، دعا کس سے کرے، استعانت کس سے کرے، ڈرے کس سے، محبت کس سے کرے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تمام افعال کو خاص کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ کوئی عبادت جس کو عبادت قرار دیا گیا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت، یا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت۔ آسان نام اس کا توحید عبادت ہے۔ یہ ہو گئے بندے کے افعال۔ نمبر 3، شرک اور کہاں آ سکتا ہے؟ اسماء و صفات میں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، صفت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان صفات میں سے بہت ساری صفات کے ساتھ اس کے نام جڑے ہوئے ہیں۔ ساری صفات کے ساتھ نہیں، بہت ساری صفات کے ساتھ۔ جیسے اللہ سنتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ السمیع۔ اللہ دیکھتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ البصیر۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اس کا نام حکیم ہے، احکم الحاکمین وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ کے کچھ نام ہیں۔ اللہ کی کسی صفت میں کسی اور کو شریک کرنا، اپنے گھر میں جو بھی ہوتا بابا کو معلوم پڑتا ہے، کیا ہے؟
کس میں شرک ہو گیا ہے؟ ہاں، میں کہیں بھی جاؤں بابا کی نظر کرم میرے اوپر ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ لوگ مانتے ہیں. میں کہیں بھی جاؤں لیکن بابا کا سایہ ہمیشہ میرے اوپر ہے، ہمارے پورے گھرانے پر ہے، اور بابا کی نظر کرم میرے اوپر ہے. ذرا بھی مصیبت آئی بابا بیچ میں آ کے مصیبت بھگا دیتے ہیں. ایڈوانس میں بابا کو معلوم پڑ جاتا ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ بندے کو ہر حال میں دیکھنا اور اس کے ظاہر و باطن دونوں سے واقف ہونا، جاننا، دونوں کو جاننا، واقف نہیں کہیں گے ہم، علم اس کا رکھنا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اللہ جانتا ہے دلوں میں کیا ہے. اللہ جانتا ہے بندہ کس حال میں. بندہ پکارے چاہے اتنی دھیمی آواز میں پکارے کہ بازو میں بیٹھے ہوئے کو سننے نہ آئے، لیکن وہ اللہ سن لیتا ہے. یہ کس کی خاصیت ہے؟ اللہ کی. اب یہاں بیٹھا ہوا ہے گھر میں اور دل میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خیال ہے کہ میری حالت کو وہ جان رہے ہیں، میرے دل میں خیالات کو جان رہے ہیں، میرے اوپر ان کی نگاہ ہے، نظر کرم ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت میں کیا کر دیا اس نے؟ بزرگ کو شریک کیا. تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے. تو کہیں نہ کہیں سے دیکھیے شرک آتا ہے. اس سے بچنا چاہیے اور توحید کو سیکھنا چاہیے. توحید جتنا سیکھتے جائیں کچھ نہ کچھ بات سامنے ایسی آتی جو کل تک معلوم نہیں تھی. اس لیے علماء کے دروس میں حاضر ہونا اور کتابیں پڑھنا ضروری ہے. ہم ایک کتاب پڑھتے اور ایک دم اپنے آپ کو جینیس سمجھنے لگتے، سب آتا ہم کو. ایسا نہیں ہے. علماء نے مراتب ہے، آدمی پڑھتا چلا جائے، کتاب پڑھے، دوسری پڑھے، دوسری، تیسری پڑھے، پڑھتا رہے. باقی چیزوں میں آپ کا علم اگر کچا رہ بھی جائے اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے. توحید میں آپ کا علم اگر کچا رہ جائے اور اللہ نہ کرے شرک میں پڑ گئے، بڑی مصیبت کی بات ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ توحید کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. اور کون سی چیز شرک، بعض اوقات لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے، کبھی بدعت کو شرک بنا دیتے ہیں، کبھی شرک کو شرک نہیں بولتے ہیں، جہالت ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے کیا شرک ہے کیا نہیں. تو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی عبادت میں شرک نہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میں دیکھو کچھ چیزوں میں شرک کرتا باقی میں نہیں. چلتا ہے ایسا؟ زندگی میں اگر 1,00,000 قسم کی عبادات آدمی کرے اور اس میں سے صرف ایک عبادت میں شرک کرے تو باقی عبادات اس کی فائدہ دیں گی اس کو؟ نہیں. کسی ایک عبادت میں بھی وہ شرک نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اسی لیے کہا یا بنی اللہ تشرک باللہ. معلوم ہے کہ شرک کا معاملہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. یہاں پر شرک کو مطلق بیان کیا، یعنی کہا اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شرک مت کرنا. بلا شبہ عبادت میں شرک کرنا ایک قسم ہوئی، یعنی کہا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں. اللہ کے ساتھ شرک کبھی مت کرنا، نہ اعتقاد کے اعتبار سے، نہ اعمال کے اعتبار سے. کسی بھی اعتبار سے شرک نہیں ہونا چاہیے. کبھی اعتقاد میں شرک ہوتا ہے، جیسے عیسائیوں کا یہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. یہ کس کیٹیگری میں شرک جائے گا؟ ہاں، ربوبیت میں جائے گا، کہ یہ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے. تو یہ اعتقاد میں شرک ہے. اور کسی کا یہ ماننا کہ بزرگ شفا دیتے ہیں، یہ کس میں آئے گا؟ ہاں، اسماء صفات میں بھی آ سکتا ہے، ربوبیت میں بھی آ سکتا ہے. اور ان سے شفا مانگنا یہ کس میں جائے گا؟ عبادت. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایک آدمی دل میں عقیدہ رکھے بزرگ شفا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ ان اللہ کی صفت میں یا اللہ کی ربوبیت میں شرک ہوا. اور
اگر مانگتا ہے ان سے بابا دو بولتا ہے اگر، تو اب اس کا فعل ہے، تو یہ کون سا شرک ہوا؟ توحید الوہیت کے خلاف، یعنی یہ شرک فی العبادہ، اللہ کی عبادت میں شرک ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شفا کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ شفا مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شفا مانگنا، دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہوا اللہ کی عبادت میں، کیونکہ دعا عبادت ہے، عبادت اللہ ہی کی ہوگی۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دعا عبادت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی ایک عبادت میں بھی شرک جائز نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت میں شرک حرام ہے، کسی بھی عبادت میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بہت پیاری آیت ہے اور اتنی جامع آیت ہے کہ جس میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اب دیکھیے کیا یہ سورہ الکہف کی آخری آیت ہے، یاد رکھنا بھی مشکل نہیں۔ سورہ کہف کی، قاف نہیں کہف، اس کی آخری آیت ہے۔ قل، پہلا لفظ کیا ہے؟ قل۔ کیا قل کا مطلب؟ کھاؤ نا، کھانا ہی سوچتا ہم کو جب دیکھ جب، چاہے وہ ولیمہ ہو یا جنازہ ہو، کھائیں گے ضرور، خوشی ہو یا غم کھائیں گے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو۔ یہاں قل کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے نبی آپ کہو، تو کہلوایا کس سے جا رہا ہے؟ سارے بندوں میں سب سے افضل۔ اے نبی آپ کہو قل انما انا بشر مثلکم، میں تو بس تمہارے مثل ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ تم انسان ہو تو میں بھی انسان ہوں، جیسے تم اللہ کے محتاج ہو میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ تم خوش ہوتے ہو، تمہارے لیے غم کے حالات ہوتے ہیں، تم بیمار پڑتے ہو، تم تھکتے ہو، تم کو بھوک پیاس ہوتی ہے، تمہارے لیے دنیا کے مسائل ہیں، میرے لیے بھی ہیں۔ ہاں، بندے، سارے بندوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل انما، اللہ نے اعلان کرنے کے لیے کہا نبی کو، آپ بولو سب کو۔ کیا بولو؟ جھوٹی بات بولو کہ سچی بات؟ ہاں، یہ بات جو کہلوا رہا ہے اللہ اپنے رسول سے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو تواضع کے طور پر بولے لیکن تھے نہیں، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہیے کہ میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے۔ تو معبود کتنے ہیں؟ ایک۔ حقیقی معبود ایک ہے، لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ جھوٹے معبود ہیں، معبود بننے کے حقدار نہیں ہے۔ معبود تو بس ایک ہے، حقدار وہ ہے، باقی جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں معبود بننے کے لائق نہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے نوٹ ہوتی ہے، اگر نقلی نوٹ بنا کے لائے کوئی، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ نوٹ، لیکن کیسی؟ نقلی۔ اس سے کام بنے گا نہیں، بلکہ کام تمام۔ پکڑا گیا تو سیدھا کہاں؟ اگر بنا کے لا رہا ہے، بہت چل رہی ہے، لے لو لے لو بناؤ، چل رہی ہے لوگوں میں، لیکن اگر قانون والے پکڑیں گے اس کو تو کیا کریں گے؟ اس کو سزا ہوگی، وہ مجرم ہے۔ تو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ معبود بننے کے حقدار نہیں ہے، قانونی اتھارٹی ان کو نہیں ہے، کیونکہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیا اللہ نے کوئی سلطان نازل کی ہے؟ اللہ نے کوئی اجازت اس کی دی ہے کرنا جس کی چاہے کرو؟ نہیں، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔
منع کیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو اے نبی آپ کہیے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ میں کیا کروں, کیا ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید لگائے ہوئے ہو, جو شخص اپنے رب سے قیامت کے دن مل کے ثواب پانا چاہتا ہو, کامیاب ہونا چاہتا ہو, اس کی امید اپنے رب سے اگر بندھی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے بتایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے تو اچھے عمل کرے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ آیت بہت جامع ہے. کیا کہا؟ دو باتیں بتائیں. نمبر 1, فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں کے اعتبار سے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام کرنے پڑیں گے. فلیعمل عملا صالحا, اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کا اہتمام کرے. عمل صالح نیک اعمال. اس آیت میں بتایا گیا ہے خالی امید کافی نہیں ہے. غور کیا کبھی اس آیت کے اوپر؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے, اپنے رب کی ملاقات کے وقت اللہ سے امید رکھے ہوئے ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور امیدیں کریں. ایسا ہے بڑی بڑی امیدیں کریں اور کچھ نہ کریں, ایسا ہے نہیں. امید کے ساتھ کیا ہونا چاہیے زندگی میں؟ عمل. تو ہم امیدیں تو بڑی بڑی باندھ لیتے ہیں اور عمل چھوٹے چھوٹے بھی نہیں کرتے ہیں. چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا. کسی کے ساتھ بھی نہیں چلتا ہے, نہ رشتہ داروں سے چلتا ہے, نہ بیوی بچوں سے چلتا ہے, نہ کمپنی کے مالک سے, نہ اپنے پاس کام کرنے والے سے. خالی امید اور کام کچھ بھی نہیں چلتا ہے. ایسا کام آتا ہے یہ نہیں, بلکہ امید کے ساتھ ساتھ کوشش بھی زندگی میں ہونا چاہیے. فلیعمل عملا صالحا, اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. نمبر 2, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. کسی کو بھی نہیں. میں کون آتا؟ صرف بت آتے نا, پیڑ اور بت اور پتھر, ہاں, یا انبیاء اولیاء بھی آتے ہیں اس میں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ہاں, بروں کو شریک نہ کرے, اچھوں کو شریک کر سکتا ہے. ایسا ہے نہیں. کسی کو نہیں کا مطلب کسی کو نہیں ہے کہ نہیں. کسی کو نہیں کا مطلب کیا؟ کسی کو نہیں. نبی نہیں, رسول نہیں, فرشتے نہیں, اولیاء نہیں, صالحین نہیں, جنات نہیں, خیالی پریاں نہیں. اماں باجی کہتی ہیں چاند میں پریاں رہتی ہیں. اور پیڑ پودے پتھر بھی نہیں, تعویذ گنڈے نہیں, ریچھ کے بال گلے میں نہیں, دھاگے ناڑے پلیتے کیل ناریل لیمو مرچی کچھ بھی نہیں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کڑے دھاگے کچھ نہیں. کہاں کہاں پھنسا ہوا ہے مسلمان, آپ سوچئے کہاں کہاں پھنسا ہوا ہے. جب آدمی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ذلت اس سے لپٹ جاتی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو اس میں 2 باتیں بتائی گئی کامیاب ہونے کے لیے. 1 عمل صالح اور 2 شرک سے اجتناب. نیک اعمال کا اہتمام کریں اور شرک سے بچے. یہی تو کلمے میں ہے. کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نیک اعمال کرے. نیک اعمال کیسے معلوم پڑتے؟ ہاتھ باندھ کے چپ غور کیے تو معلوم پڑتا
کیسے معلوم پڑتا ہے نیک عمل کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ رسول کے ذریعے سے ہے کہ نہیں؟ ہم کو بھلا اور برا بتانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کی طرف سے قرآن دیا، جنہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی بنیاد پر ہم کو بتایا کیا اچھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس ٹکڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہونا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، وہ عمل کرے جس کے کرنے کے لیے نبی نے بتایا کہ یہ کرو، اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے یا آپ نے جس کو کیا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا محمد الرسول اللہ کا نتیجہ ہے، اس کے تابع ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، لا الہ الا اللہ کا نتیجہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سورہ کہف کی آیت میں بھی اللہ نے بتلایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو آدمی امید رکھتا ہے یہ کرے، یہ نہیں کر رہا ہے امید نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر اپنے رب کی عبادت میں شریک کرتا ہے کوئی امید نہیں، اس کو امید باندھنا بیوقوفی ہے، اس کا اللہ سے امیدیں لگانا جہالت اور نادانی ہے، وہ کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ لیس بِأَمَانِیکُمْ وَلَا أَمَانِی أَہْلِ الْکِتَاب، تمہاری تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور اہل کتاب کی تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی تمنا سے کچھ ہوتا نہیں ہوتا ہے، عمل چاہیے، اور عمل کیسا؟ جو شرک سے پاک ہو اور جو صالح ہو، نیک ہو۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ولا، دیکھیے آیت سمجھیں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، احدہ شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی ایک کو بھی۔ تو کوئی ایک جب ہم کہتے ہیں تو چیز نہیں کہتے ہیں، شخص کے لیے عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگلی آیت میں آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بتلایا ہے، نہ شخصیت نہ کوئی چیز۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اب یہاں کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ النکرہ فی سیاق النفی اس کو کہتے ہیں، مت شریک کرو کسی بھی چیز کو۔ تو اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ کسی چیز کو شریک مت کرو میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ ساری چیزیں آتی ہیں، کوئی بھی چیز اس کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ تو دو حکم اللہ نے دیے ہیں، نمبر، اب سمجھے اس کو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ پہلا حکم ہے، تو ہو گیا نا ادھر کہ نہیں بچا کچھ؟ اگلا حکم پھر اللہ نے ریپیٹ کیا، کیا کہا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو۔ تو بس ہو گیا نا اتنا، اس کے بعد اور کچھ بولنے کی ضرورت ہے؟ بولا نہ ہے اس کے بعد، اللہ کی عبادت کرو، بس اتنا ہی ہوتا تو اور کسی کی عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ نکل سکتا کہ نہیں نکل سکتا اس میں؟ ہاں، جیسے کوئی آدمی کہے کہ رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے دو، تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کو نہ دو؟ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ سمجھیں اس کو۔ کوئی آدمی کہے بھائی رشتہ داروں کو کچھ دو اپنے مال میں سے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف رشتہ داروں کو دو؟ نہیں، بلکہ رشتہ داروں کو دے کے علاوہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ میں اللہ کی عبادت کرو، لیکن کسی آدمی کو یہ ذہن میں آ سکتا ہے تو اللہ کی تو کرتے نا ہم لوگ عبادت، لیکن بابا کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے شرنوں بھی جاتے ہیں، ان کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں، ان سے بھی استغاثہ کرتے ہیں، ان سے بھی استعانت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرو ایک حکم ہے، یہ حکم تب تک کہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دوسرا ٹکڑا آپ اس کے ساتھ جوڑے نہیں۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ معلوم ہی ہوا کہ ایسی عبادت کرو جو شرک سے پاک ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔
وہی عبادت ہے جو شرک سے پاک ہو. جو عبادت شرک سے پاک نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے. بلکہ جس زندگی میں شرک موجود ہو اس زندگی میں ہونے والی عبادات بھی عبادات نہیں ہے. اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے، دعا میں شرک کرتا ہے، نماز میں نہیں کرتا، تو کیا کہیں گے؟ نماز ایکسیپٹیبل اور دعا ایکسیپٹیبل نہیں. اگر ایک آدمی دعا کے ذریعے سے اللہ کا باغی بنا شرک کر کے، تو نماز پڑھ کے اللہ کا نہیں ہو سکتا ہو. وہ باغی ہے. جیسے کوئی آدمی ملک کے بھی اندر کہے میں ڈاکیومنٹ خالی دوسری گورنمنٹ کو چپکے سے دیا لیکن میں صفائی ابھیان میں تھا نا، چلے گا؟ ہاں، میں تھا، میں دیش کی بہت خدمت کیا، میں سوچھ بھارت کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کیا میں نے، لیکن میں خالی کچھ تو گھوٹالہ کیا، کچھ تو ہماری جو ہے ملک کے ڈاکیومنٹ میں دوسروں کو دیا. تو کیا کہیں گے؟ اس نے وہ اچھا کام کیا اس وجہ سے چل جائے گا؟ نہیں، وہ مجرم ہے، وہ غدار ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ رب العالمین کا باغی ہوا آدمی ہے. اب وہ بھلے کتنے ہی نیک کام کرے کچھ فائدے کا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تو نے شرک کیا، اب تیری ساری نیکیاں برباد. تو اللہ نے 2 حکم دیے: وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دونوں ضروری اس لیے ہیں کہ بعض اوقات ایک میں تقصیر ہوتی ہے، بعض اوقات دوسرے میں. جیسے لوگ 2 قسم کے ہیں. نمبر 1، میں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتا، لیکن میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میں یہ بھی نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا، نیکیاں نہیں کرتا. تو بعض اوقات تقصیر کیا ہوتی ہے؟ عمل سرے سے غائب لیکن شرک نہیں کرتا. حالانکہ نماز نہ پڑھنا خود کیا ہے؟ شرک ہے. بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ. آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے. تو بعض اوقات آدمی عبادات میں کوتاہی کرتا ہے. تو پہلا حکم کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، عبادت چھوڑو مت. لیکن کہتا ہوں میں برابر عبادت کرتا اللہ کی، لیکن جمعرات کو درگاہ پہ بھی برابر جاتا ہے. اب یہ دوسرا پرابلم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 2 قسم کے لوگ ہیں. پرابلم 2 ہیں: شرک نہیں کرتا لیکن کوتاہی پابندی سے کرتا ہے کہ نہیں؟ شرک نہیں کرتا لیکن کوتاہی برابر پابندی سے کرتا برابر. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو پابندی سے عبادت کرتا ہے لیکن شرک بھی کرتا ہے. دونوں چیزیں 2 الگ الگ حکم ہیں. اللہ کی عبادت کا اہتمام کر، عبادت میں کوتاہی مت کر. اور 2، شرک بھی مت کر. تو کوتاہی بھی مت کر عبادت میں اور شرک بھی مت کر. اس لیے دونوں کو جمع کیا اللہ نے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو. کسی بھی چیز کا نام مت لو. اللہ کے سوا کسی اور چیز کو شریک نہیں. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں. اس کو کر سکتے کیا؟ نام مت لو کسی کا. ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر. کسی چیز کو نہیں کا مطلب، جیسے کوئی آدمی کہے کچھ مت لاؤ ادھر، تو کہ یہ لا سکتے؟ چلے گا؟ کچھ مت دو مجھ کو، یہ لے سکتے آپ؟ تو کچھ مت کا مطلب کیا نہیں سمجھتا آدمی. کیا بولے گا کچھ نہیں کا مطلب کیا؟ کوئی آدمی کہے کچھ مت پوچھو، ایک سوال پوچھ سکتا؟ کچھ مت کا مطلب نہیں سمجھتا. کچھ مت کا مطلب کچھ نہیں. تو کچھ نہیں کا مطلب کوئی چیز نہیں. نہ نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ پتھر، نہ جن، نہ ناڑے، نہ دھاگے، نہ کچھ پیڑ، نہ کچھ نہیں. نہ موجود، نہ فرضی، کچھ بھی نہیں. شیطان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، کچھ نہیں. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. صفائی کے ساتھ میں ایک اس میں ٹکڑے میں سب کو سمیٹ لیا. اس میں کچھ نہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، چاہے کتنی بھی عظیم شان شخصیت کیوں نہ ہو. نہیں، شرک میں نہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ماں باپ نہیں، ولی نہیں، کوئی بھی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے گا نہیں۔ اگر ماں باپ بھی کہیں بیٹا مرنے کے بعد میرے تیرے دادا ان کے پردادا ہمیشہ ہم یہ فلانی درگاہ کے کیا ہیں، مجاور ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ جو ان کا عرس ہوتا سر پہ ٹوکرا لے کے ہم برابر جاتے تھے، تو میرے مرنے کے بعد میں تو نہیں دیکھوں گا تو کر رہا کہ نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھ یہ فیملی کی پرمپرا ہے، اس کا پالن کرنا، ملیدہ بنانا اور لے جانا اور وہ چڑھاوا چڑھانا، بکری جو بھی دمبا جو بھی جانور ہے وہ وہاں قربانی دینا، اور یہ ملیدہ اور کیا کنولے کیا بولتے ہیں اس کو، شیرینی، وہ سب بانٹنا وہاں پہ۔ ماں باپ، اب کوئی آدمی کہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کو اف تک نہیں بولنا ہے کہ نہیں؟ اللہ فلا تقل لہما اف، تو ماں باپ کا حکم ہے بھائی، تو کرنا پڑے گا نا۔ قرآن ہی میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا دل توڑنے اچھا نہیں لگتا، عمر اتنی ہو گئی ہے نا تو ان کا وہ بولے نا کار ایسا تو کرنا پڑتا ہم کو، ایسا دل توڑنا ان کا خراب لگتا ہے۔ تو اب کیا ماں باپ کے بولنے کی وجہ سے یا کسی پیر کے بولنے کی وجہ سے یا کسی اور بڑی شخصیت کے بولنے کی وجہ سے یا جنتا کے بولنے کی وجہ سے پالیٹکس میں یا کسی باس کے بولنے کی وجہ سے کمپنی میں کیا ہم شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ماں باپ کے بارے میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان میں اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیرے ماں باپ دونوں پوری طاقت لگا دیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کریں جس کا تجھ کو علم نہیں کہ وہ شریک ہے میرا، یعنی جہالت کی بنیاد پر تجھ سے کہیں شرک کر، تو جانتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی وہ کسی ایسے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی تجھ کو تلقین کریں، فلا تطعہما، ان کی بات مت ماننا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فلا تطعہما، نہیں ماں کی نہیں مان سکتے، باپ کی تو مان، فلا تطعہما، ہما دونوں، کسی کی بھی نہیں ماننا، نہ باپ کی نہ ماں کی، باپ کی ادب سے ماں کی محبت میں نہیں، فلا تطعہما، مت ماننا ان کی۔ ہاں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیا کے معاملات میں، دنیا کی زندگی میں، رہن سہن میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، ان کو مارنا پیٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، ان کے کھانے پینے میں کمی نہیں کرنا، ان کی دوائی میں کمی نہیں کرنا، ان سے سلوک میں کمی نہیں کرنا، لیکن بات مت ماننا شرک کے معاملے میں نہیں، ماں باپ کی نہیں مان، فلا تطعہما، تو ماں باپ کی بھی مان سکتے شرک کے معاملے میں نہیں، ماں باپ کا دل نہیں توڑ سکتے، اور ایمان اپنا توڑ سکتے، اللہ کی شریعت توڑ سکتے ہیں نہیں۔ تو ماں باپ بھی اگر شرک کا حکم دیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تطعہما، ان کی بات مت ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنے والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، حرام، نہیں جائے گا وہ جنت۔ حرام کے معنی منع کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جنت میں جانا منع کر دیا ہے، نہیں جا سکتا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کون؟ شرک کرنے والا۔ ہاں اگر کسی نے شرک کیا ہو
توبہ کر کے شرک چھوڑ دیں اور پھر توحید پر مرے تو پچھلا شرک نقصان دے گا نہیں. کیوں؟ توبہ ہوئی اس کی. لیکن ایک آدمی زندگی بھر توحید پر رہا اور مرنے سے پہلے شرک کیا تو توحید فائدہ دے گی نہیں. کیوں؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. زندگی بھر کا مشرک مرتے وقت توحید پاس، زندگی بھر کا موحد مرتے وقت شرک فیل، ہمیشہ کے لیے فیل، ہمیشہ کے لیے پاس. کتنی بڑی بات ہے دیکھو. تو سال کے جتنے دن ہے ہر دن اپنی توحید کی حفاظت کرنا چاہیے، جیسا ہم ہمیشہ اپنی جیب کی حفاظت کرتے ہیں اس سے زیادہ. ہم بولتے ہیں ایسا جانے دو، کل تو میں نے جیب کی حفاظت کی، آج نہیں کرتے. ایسا کل گاڑی کو لاک کیا، آج جانے دو نہیں. ہر دن برابر پابندی سے اپنی چیزوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اپنی جیب کی، اپنی گاڑی کی، اپنی تمام چیزوں کی. پھر اپنے ایمان کی، اپنی توحید کی روزانہ مرنے تک آدمی کو حفاظت کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے یعنی شرک پر مرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے. تو پھر جنت حرام کر جائے گا کہاں؟ وہ کہاں جائے گا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، دوسرا جملہ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ ٹیمپرری رہنے کی جگہ نہیں، مأوا رہنے کی ہمیشہ کی جگہ کہاں ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. نہیں ہم کو بچائیں گے بابا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، آیت کی ترتیب آپ دیکھیے. جو شرک کرے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا حرام کر دیا ہے. جائے گا کہاں؟ جہنم میں ٹھکانا ہے. نکالیں گے نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظالم کون؟ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک ظلم عظیم ہے. مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں توحید تھی، گناہ کیا تھا، نکلے گا وہ جہنم سے. لیکن اگر شرک پر مرا ہے تو بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا نبی اور رسول مشرک کو جہنم سے نکال سکتا ہے؟ نہیں. جو آدمی شرک پر مرا ہے سارے نبی مل کر بھی اس کو جہنم سے نکال نہیں پائیں گے. یاد رکھیں اس کو. سارے نبی، سارے رسول، سارے ولی، سارے نیک بندے، سارے فرشتے مل کے اس آدمی کو جہنم سے نہیں نکال سکتے. وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا فیصلہ ہے. رب اور مالک وہ ہے. سارے اللہ کے فیصلے کو ماننے والے ہیں. جو آدمی شرک پر مر جائے کوئی مددگار نہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یہاں بڑے بڑے وعدے، بابا ہے نا، ہاں بابا آئیں گے، قبر میں آئیں گے، حشر میں آئیں گے، جہنم میں گئے تو آئیں گے. شرک پر اگر تو مرا ہے کوئی بھی نہیں آئیں گے. دوسروں کے لیے آئیں گے، تیرے لیے نہیں. جو توحید والا ہے اس کو نکالا جائے گا. تو شرک پر اگر مرا ہے اور شرک اکبر کا تو نے ارتکاب کیا ہے، توبہ اگر تو نے نہیں کی ہے، کوئی نہیں آئے گا. کوئی نہیں آئے گا. آدمی مان لے کچھ بھی چلتا گیا. بارش آئے گی بولے تو آتی، ہاں دادا آئیں گے بولے تو آتے. گئے ہو دادا، اس کے ماننے سے ہو جاتا. نہیں ہمارا الگ ہے، ہمارے بابا ہم کو بچائیں گے. تیرے ماننے سے ہو جاتا کیا؟ دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ اللہ بتلا رہا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ مشرکین، کیونکہ بات اسی تسلسل میں چل رہی نا. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے معاملے میں اللہ کی عبادت کی وجہ سے جو لوگ ظالم قرار پائے، اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا، شرک پر مرے، ان کا کوئی مددگار نہیں. بڑی سے بڑی شخصیت لے کر آؤ، نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا پائیں گے، جہنم سے نکال پائیں گے اپنے چچا کو؟ تو اتنا بڑا ہوا کیا؟ تو کون؟ اپنے چچا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکال پائیں گے جہنم سے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں. اور تجھ کو بچائیں گے؟ تو کیا ہے تیرے اندر؟ کچھ ایسی چیز ہے کیا؟ قربانی دیا تو دین کے لیے، اور تجھ کو آئیں گے بابا بچانے کے لیے؟
بلکہ بعض باباؤں کا مسئلہ کیا ہوگا آپ سوچیں. ہاں بابا بولیں گے بھائی تو جا میرا مسئلہ مجھ کو پڑا ہوا ہے, اتنے سارے ہاں تمہارے شرک کرایا میں تم سے, اتنے بڑے بڑے ٹوکرے میرے, اب مجھ کو میرا پرابلم پھنسا ہوا ہے, تو کہاں تھا, جا. نہیں آئے گا کام کوئی اس کے. ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے, برات کا اظہار کریں گے. اس کا وقت نہیں ہوا, آیتیں بھی قرآن میں اللہ نے بتائی ہیں, تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ, جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا, جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. چاہے وہ صالحین ہو, چاہے وہ برے لوگ گمراہ کرنے والے تھے, وہ دشمن بنیں گے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. صالحین تو ویسے بھی کہ ہم کہاں بولے تھے تم کو ہماری بات کرو, ناراض ہوں گے ان سے. اور جن لوگوں نے کروائی عبادتیں وہ بھی دشمن بن جائیں گے, جاؤ ہم تمہارے نہیں, تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں, ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلمہ ہم کو نفع دے, کلمے کا تقاضا یہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اپنی تمام عبادات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم کسی عبادت میں, کسی معاملے میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ہم شرک نہ کریں, تو کسی بھی عبادت میں آدمی شرک نہ کرے. یہ دوسرا تقاضا ہے, یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید پر جینے اور توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم. مزید دوسرے دروس میں ہم انشاءاللہ اس کے اور تقاضے کلمے کے کیا ہیں انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے.